پاکستان اور چین کا افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے۔ چینی وزرائے خارجہ وانگ ہی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صدارت کی۔ اس کے مشترکہ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں پاکستان نے ایک چین پالیسی کے تحت تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ ڈائیلاگ میں دونوں ممالک کی دوستی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریبات کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اقدام کا مقصد دونوں ممالک میں نسل در نسل دوستی کو مزید مضبوط اور مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان اور چین آئینی دوستی، اسٹریٹجک شراکت داری اور بااعتماد ساتھی ہے۔ پاکستان نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی نئے دور کی ترقیاتی کامیابیوں کو سراہا اور 14ویں 5 سالہ منصوبے کو کامیاب تکمیل اور 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز پر چین کو مبارکباد دی۔ وینزویلا پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ کی میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی دھمکیاں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک کے خلاف سخت بیانات دیے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر گوسٹاو پیٹرو کو دھمکی دی اور کہا کہ کولمبیا میں امریکی فوجی آپریشن اچھا خیال لگتا ہے۔ ٹرمپ نے کولمبیا کی صورتحال کو خراب قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہاں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ جاری ہے، جسے زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جب ان سے کولمبیا میں امریکی کارروائی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ان کے لیے قابل قبول ہے۔ امریکی صدر نے کیوبا سے متعلق بھی سخت باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیوبا کی حکومت کمزور ہو چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ہی گرنے کے قریب ہے۔ اسی گفتگو میں ٹرمپ نے میکسیکو کو بھی خبردار کیا اور کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے میکسیکو کو اپنا نظام درست کرنا ہوگا، ورنہ امریکہ کو کوئی سخت رد عمل دکھانا پڑے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند۔ بین الاقوامی سطح پر یوم حق خود ارادیت منانے کا مقصد عالمی برادری کو یاد دلانا ہے کہ بھارتی غاصبیت کی وجہ سے میری عوام کو آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا جا سکا۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ملک بھر کے علاوہ کئی ممالک میں مختلف تقریبات، ریلیوں اور احتجاجی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ آزادی چوک پر رات گئے مشعل بردار ریلی نکالی گئی جس میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ یاد ہے کہ 5 جنوری 1939 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس کے تحت کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیا گیا تھا۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ سیاست کو اونچے محلات سے نکال کر گلی کوچوں تک لانے والے اور پاکستان کی قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 58ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے عوامی لیڈر تھے جنہوں نے قوم کو جمہوریت کی پہچان دی اور عوام میں بے حد مقبولیت حاصل کی۔ وطن عزیز کو پہلا متفقہ آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف سڈرن کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وکالت کو پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن جبکہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عام انتخابات میں عوام کا بھرپور اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ بھٹو کے دور اقتدار میں پاکستان کا آئین بنایا گیا، جوہری پروگرام شروع ہوا، اسٹیل مل اور قومی پیداواری ادارے بنے۔
नोवाक जोकोविच का प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन से अलग होने का ऐलान। नोवाक जोकोविच ने एसोसिएशन से अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बड़े मोहतात अंदाज में सोच विचार के बाद मैंने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन से मुकम्मल दस्तबरदार होने का फैसला किया है। ये फैसला शफाफियत, गवर्नेंस और जिस तरह मेरी आवाज़ और मेरे इमेज को पेश किया गया है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद किया गया। नोवाक जोकोविच का कहना था कि मैं अपनी टेनिस फैमिली और खेल में किसी भी तरह का अपना हिस्सा डालने पर फोकस रखूंगा। मेरा फोकस मेरे असूलों और मेरी इंटीग्रिटी की अक्कासी करेगा। टेनिस स्टार ने कहा कि मेरी नेख्वाहिशात आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों के साथ हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये बाब बंद हो गया है। वाज़ेह है कि नोवाक जोकोविच प्लेयर एसोसिएशन की बुनियाद रखने वालों में शामिल थे।